میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بات کہی گئی میں نے پچھلی بار اسی ممبر سے کھڑے ہو کے کہا تھا، لوگ جا کر کے اتنے مشہور نہیں ہوتے جتنے یہ نہ جا کر کے مشہور ہوا کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس میں وعدہ خلافی کا تذکرہ کہاں ہے؟ اس میں دھوکے کا تذکرہ کہاں ہے؟ اس میں جھوٹ کا تذکرہ کہاں ہے؟ مولوی جی اگر علم نہیں سیکھا ہے تو صحیح سے جا کر کے پڑھ لیجئے۔ ابھی مفتی یونس جیسے قابل لوگ موجود ہیں، ابھی قابل ترین شخصیات موجود ہیں۔ خدا کی قسم آج اس راز سے پردہ ہٹا رہا ہوں اور جرأت بیجا کی معافی چاہتا ہوں۔ پوچھنا چاہتے ہیں لوگ یہ کیوں جلسوں میں نہیں جایا کرتے ہیں؟ ایک دن میں نے بھی کہا تھا، میری بھی تاریخ تھی، میں نے کہا حضرت آپ آئے کیوں نہیں؟ فرمانے لگے مولانا جب نماز جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو ہم جلسہ چھوڑ دیتے ہیں، نماز بھی چھوڑا کرتے ہیں۔ خدا کی قسم جو اپنی ذاتی فائدے کو نہیں رب کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، اسی ذات کو رئیس مدینہ مصطفیٰ کا۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والحمدللہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلگم قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بسر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادریم نعرے، یا غوث اعظم لی ظلم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم لی ظلم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے تمام حاضرین کو اور سے واسطے کی تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آج ہم اپنے ماتھے کی نگاہوں سے حضور صاحب سجادہ کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ دوستان عزیز، وقت نہایت مختصر ہے اور حضور صاحب سجادہ کے حکم کے مطابق ہمیں اپنے وقت پر اپنی گفتگو کو مکمل کر لینا ہے۔ یہ آج کی حسین محفل حضور کے بیٹوں کے قدموں کی برکت سے سجی ہوئی ہے، اور میرے امام فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، 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 سب گھرانہ نور کا۔ بہت زیادہ لمبی گفتگو نہیں، جیسا کہ آپ نے رئیس العطیہ جیسا ہمدرد عطا کیا۔ یاد رکھیے گا غموں کو برداشت کرنے کا مزہ بھی تب آتا ہے جب کئی دکھوں میں سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہوا کرتا ہے۔ یہ خیال رکھیے گا کرم رب کا کہ حضور رئیس العطیہ جیسا ہمدرد ہمیں ملا ہے، اور حضرت کی عادت پہ قربان جاؤں، کوئی بھی ملے کیسا بھی ملے، جب ملاقات ہوتی ہے تو سب سے پہلا سوال ہوتا خیریت سے ہو، العطیہ کہا جاتا ہے۔
ان کے سہارے کو رئیس الاتقیاء کہا جاتا ہے۔ میں یہ بات نہیں کہوں گا کہ ولی کون ہے ان میں سے، نام نہیں بتاؤں گا، جو جیسا کہ ایک بات کہی گئی تھی، کہنے لگے کسی نے کہا تھا میں نام لینا نہیں چاہتا لیکن سمجھانا چاہتا ہوں، واللہ باللہ تاللہ ہماری کسی سے ذاتی لڑائی نہیں ہے، ہم جب بھی کسی کے پیچھے پڑتے ہیں یا تو مسلک اعلیٰ حضرت کو لے کر کے پیچھے پڑا کرتے ہیں یا مصطفیٰ کی اولاد کی عزت کو لے کے پیچھے پڑا کرتے ہیں۔ ہمارا ذاتی جھگڑا کسی سے نہیں، کسی سے ہمارا ذاتی جھگڑا نہیں، ہم کبھی ذاتی مفاد کے لیے اپنی بات نہیں کرتے، ہم تو ایک بات جانتے ہیں، اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے میرا پیر ولی ہے، میرا پیر ولی ہے، ولایت تو بعد کی بات ہے، پہلے دیکھ تیرا پیر پیر بننے کے لائق ہے کیا نہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ چیک کریں آپ کا پیر پیر بننے کے لائق بھی ہے کہ نہیں۔ اور بات کہی گئی، میں وضاحت کر دوں، اور یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ نشے اتر جائیں، اور جو چشمے تم نے لگا رکھے ہیں نا انہیں اتار دو، ہر جگہ جا کے الجھا نہیں جاتا ہے، تمہیں پتہ ہو اور یاد نہ ہو تو دلا دوں، الہما قہر ہے غوث و تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہ بیمارا تیرا، ہر جگہ جا کے قابلیت کا غرہ پیش نہیں کیا جاتا ہے۔ جناب میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بات کہی گئی میں نے پچھلی بار اسی ممبر سے کھڑے ہو کے کہا تھا، لوگ جا کر کے اتنے مشہور نہیں ہوتے جتنے یہ نہ جا کر کے مشہور ہوا کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس میں وعدہ خلافی کا تذکرہ کہاں ہے، اس میں دھوکے کا تذکرہ کہاں ہے، اس میں جھوٹ کا تذکرہ کہاں ہے؟ مولوی جی اگر علم نہیں سیکھا ہے تو صحیح سے جا کر کے پڑھ لیجئے، ابھی مفتی یونس جیسے قابل لوگ موجود ہیں، ابھی قابل ترین شخصیات موجود ہیں، خدا کی قسم آج اس رات سے پردہ ہٹا رہا ہوں اور جرت بیجا کی معافی چاہتا ہوں۔ پوچھنا چاہتے ہیں لوگ یہ کیوں جلسوں میں نہیں جایا کرتے ہیں؟ ایک دن میں نے بھی کہا تھا، میری بھی تاریخ تھی، میں نے کہا حضرت آپ آئے کیوں نہیں؟ فرمانے لگے مولانا جب نماز جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو ہم جلسہ چھوڑ دیتے ہیں، نماز بھی چھوڑا کرتے ہیں۔ خدا کی قسم جو اپنی ذاتی فائدے کو نہیں لگتی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، اسی ذات کو رئیس سمجھ لیا ہوا ہے مصطفیٰ کا۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شرم نہیں آتی ہے؟ نہ جانا حضرت زاہد کے تشریح و مصلح پر بڑے پہنچے ہوئے حضرت ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ ہاں تو آج میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں مقدر پہ ناز کرتا ہوں، میں پھر یہ جملہ دہراؤں گا، احسان ہے میرے مرشد تاج الشریعہ کا جس نے جاتے جاتے وقت کے کتب کا پتہ دے دیا، جس نے جاتے جاتے اپنے قائم مقام کا پتہ دیا۔ پریشان نہ ہونا، میری یاد آئے تو بلگرام آ جایا کرنا، بلگرام شریف آ جایا کرنا، میری یاد آ جائے تو بلگرام شریف آ جایا کرنا، ورنہ رہ گئی صرف مفاد کی بات تو مولوی جی جتنا تم نے کمایا نہیں ہوگا پوری زندگی میں اتنا ہفتے میں ان کی چوکھٹ سے لٹا دیا جاتا ہے۔ میں بات عرض کرنے لگا، سب کا دعویٰ یہ میرا پیر بڑا ہے، میرا پیر بڑا ہے۔ مجھ سے آپ سے میں ایک بات پوچھوں، ذرا آپ بھی یہ بات ذہن پہ زور دے کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس طرح عالم کا بیٹا باپ کے مرنے کے بعد بنا پڑھے عالم نہیں ہو سکتا، حافظ کا بیٹا باپ کے انتقال کے بعد بنا مدرسہ دیکھے حافظ نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر کا بیٹا باپ کے مرنے کے بعد بنا پڑھے ڈاکٹر نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری عقلیں ماری گئی ہیں کہ ہم نے باپ کے انتقال کے بعد جاہلوں کو کرسیاں دے دی، اور بھائی جس طرح حافظ کے لیے ڈگری چاہیے، عالم کے لیے ڈگری چاہیے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہوگی۔ ہر ایک کا منصب نہیں ہے صاحب، یہاں صرف وہ بیٹھیں گے جو منصب اور اس جگہ کے لائق ہیں۔ یہ جو فساد پھیلا ہے، یہ فساد پھیلا اس لیے ہے کہ باپ گیا اور ابا نے بیٹھا دیا، بیٹھ جا بیٹا، جسے نماز تک صحیح سے یاد نہیں تھی وہ لوگوں کے ایمان کی بات کرے گا۔ خدا را سمجھنے کی کوشش کریں، ہر شخص بھی ولی نہیں ہوتا ہے،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور مخدوم آپ طرف بیٹھ جائیں، بیٹھنے 5 منٹ لگے گا. حضور سید صلاح علیہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ جو بیچ میں جگہ خالی ہے یہ صرف خالی ہی رکھی گئی تھی. مفتی حماد صاحب قبلہ، یہ بیچ میں جو جگہ خالی رکھی گئی تو تقریر بولنے کے لیے پیچھے کر دیجیے. سادات کرام لائن سے رہیں تاکہ قریب ہو جاتے ہیں. یا تو نیچے پیچھے کر دیجیے، آپ آگے بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ ماتھے کی نگاہوں سے اس خاندان کے چمکتے دمکتے چہروں کی زیارت کرتے رہے. بات یاد ہے نا جو میں عرض کر رہا تھا آپ سے، ولایت کے بھی کچھ اصول ہیں جو فرمائے گئے. غالباً امام غزالی نے فرمایا ولایت کی بھی چند شرطیں، یہ بھی سن لیجیے. ولایت کی پہلی شرط حیاء فی وجہہ، ولی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کے چہرے میں حیا ہوگی. اس کے چہرے میں حیا ہوگی، وہ بے حیا نہیں ہوگا. اس کے چہرے میں حیا ہوگی، وہ بے حیا نہیں ہوگا. اب آپ اندازہ لگائیے. لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے پیر صاحب بڑے اچھے ہیں، ہمارے پیر صاحب بڑے اچھے ہیں، کسی کو منع نہیں کرتے ہیں، بیٹیوں سے بھی خدمت لیتے ہیں، عورتوں سے بھی خدمت لیا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر آپ کے اندر یہ بے غیرتی ہے تو حیاء فی وجہہ، یہ جو علامت بتائی گئی ہے اس کے چہرے میں حیا ہوگی، یہ کہاں پائی گئی؟ آپ کہہ دیتے ہیں میرا پیر بڑا اخلاق کا مالک ہے، بڑے اخلاق کا مالک ہے، کسی کو دھکے نہیں دیتا ہے، کسی کو ڈانٹتا نہیں ہے. بات جب شریعت کی آ جائے نا تو پھر مفاد نہیں دیکھا جائے گا، مصطفیٰ کی شریعت کا تحفظ دیکھا جائے گا. یہ پہلی شرط حیاء فی وجہہ، اس کے چہرے میں حیا ہوگی. دوسری علامت جو ولایت کی ہے، فرمایا گیا ضیاء فی جبینہ، اس کے ماتھے میں عبادت کا نور ہوگا، اس کی پیشانی میں عبادت کا نور ہوگا. آپ اندازہ لگائیے 6 ٹائم کھا کر کے 3 ہفتے تک سونے والا، ایک وقت کا سجدہ نہ کرنے والا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دوسری ہے حیاء فی وجہہ، ضیاء فی جبینہ. اور جو تیسری بات فرمائی گئی صفاء فی قلبہ، اس کا چہرہ بغض و حسد سے پاک ہوگا. اس کے چہرے میں مطلب کی باتیں نہیں ہوں گی، خود ستائش نہیں ہوگی. اس کا دل جو ہے قطعی طور پر آئینہ ہوگا، اس نے اپنے دل کو سوارا ہوگا. یہ جو خانقاہوں میں بلایا جاتا ہے، یہ جو لوگوں کو سوارا جاتا ہے، یہ جو بھیڑ لگائی جاتی ہے، یہ نام و نمود کے لیے نہیں ہے، یہ شہرت و شوکت کے لیے نہیں ہے. خدا کی قسم کب خدا جانے ان کی نظر اٹھ جائے، کب دلوں کے فیصلے کر دیے جائیں، یہ تو اللہ ہی جاننے والا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی انا کے لیے مرنے والے، اپنی قصیدہ خانی میں جھوٹ و یابس سے کام لینے والے ذرا سوچے تو صحیح. فرمایا گیا صفاء فی قلبہ، اس کا 3 صفتیں ہیں. اس کے چہرے میں عبادت کا نور ہوگا، چہرے پہ حیا ہوگی، دل میں اس کے جو بغض و کینہ سے اس کا دل پاک، اس کے ہاتھ میں سخاوت ہوگی، اس کے ہاتھ میں سخاوت ہوگی. اس کا ہاتھ کبھی لینے کے لیے نہیں اٹھے گا، جب بھی اٹھے گا دینے کے لیے اٹھے گا. یہ چوتھی نشانی بتائی گئی ہے. 5ویں نشانی بکاء فی عینہ، اس کی آنکھوں میں خشیت خدا کے آنسو ہوں گے، وہ رب کے خوف سے ڈرتا ہوگا. جاؤ جا کر کے خانقاہیں تلاش کر لو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو شخص خدا سے زیادہ مریدوں کو وقت دے، خانقاہ میں جا کر کے اللہ کے مصلی سے زیادہ بیٹھے، مجھے بتاؤ خشیت الہی کہاں ہے؟ کبھی راتوں کی تنہائیاں بھی دیکھو، دن کی تنہائیاں بھی دیکھو. فرمایا گیا متقی وہ نہیں ہوتا ہے جس کے اجالے صاف ہوتے ہیں، متقی وہ ہوتا ہے جس کے اندھیرے پاک ہوا ہوتے ہیں. جس کی تنہائیاں اچھی ہوتی ہیں وہ نیک ہوتا ہے. ہاں جناب 1000 دانوں کی تسبیح لے لینا یہ تقوی نہیں ہے. رات کو مصلی پہ بیٹھ کے اپنے رب کو آواز دینا یہ تقوی کی سب سے بڑی نشانی ہے. بکاء فی عینہ، اس کی آنکھوں میں خشیت الہی کے آنسو ہوں گے.
خشیت الہی کے آنسو ہوں گے. اور فرمایا گیا اگلی بات فرمایا گیا شفاء فی نطقہ، اس کی زبان میں شفا ہوگی، جو بولے گا اللہ اسے پورا کر ڈالے گا. اتنی چیزیں میں نے کہیں، یہ جو نشانیاں میں نے بتائی ہیں، ایک ایک نشانی پہ پرکھ کے تو دیکھو کس کا محبوب کس مقام پہ کھڑا ہے. ذرا دیکھ تو سہی جس سے تم نے پیار کیا ہے وہ کس منصب پہ فائز ہے. کہ یہ کمال ہے کہ نہیں؟ خدا کی قسم میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ جو حسد کی گٹری کھول رکھی ہے نا، اسے بند کر اور ان کے قدموں میں آ کے بیٹھ اور دیکھ تو سہی جو ولیوں کی میں نے نشانیاں بیان کی ہیں. آ کے دیکھ ان کے چہرے میں عبادت کا نور ہے کہ نہیں، ان کی آنکھوں میں حیا ہے کہ نہیں، بکاؤں فی عینہ، ان کی آنکھوں میں خشیت الہی کے آنسو ہے کہ نہیں. دیکھ تو سہی ان کے ہاتھ میں سخاوت ہے کہ نہیں، دل بغض و کینہ سے پاک ہے کہ نہیں، دل بغض و کینہ سے پاک ہے کہ نہیں. اور دیکھ جو یہ کہتے تھے وہ ہوتا ہے کہ نہیں. خدا کی قسم کہتا ہوں یہ کہنا پڑے گا میں مجرم ہوا تھا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں جا بچا جانے کہ رستے میں ہیں جا بچا تھانے والے. اللہ نے نصیب سے یہ شخصیت ہمیں عطا فرمائی. اپنے مقدر پہ ناز کرے. ہم تو ایک بات جانتے ہیں، اپنے کو چھوڑو مت دوسرے کو چھوڑو. اپنے کو چھوڑو مت دوسرے کو، زور سے دوسرے کو چھیڑو مت. اور ساجد ہم تو دوسرے کی بات تب کریں جب ہمارے کا خیال مکمل ہو جائے. ہمارے کا خیال. کسی نے حضرت رابعہ بصریہ سے ملاقات کی، غالباً حضرت حسن بصری نے، توجہ کریں، حسن بصری نے ملاقات کی اور ملاقات کرتے وقت کہا تھا جی سنا ہے آپ اللہ کی محبوبہ بندی، بتائیے. کہنے لگی کہنا کیا چاہتا. کہا بڑی تعریف آپ کی سنی، بڑی تعریف آپ کی سنی. کہا پھر؟ کہا چلو ایک کام کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیتے. کدھر پڑھنی ہے؟ حضرت حسن بصری نے پانی پہ مصلی پھینکا. کہنے لگے آؤ یہاں آ کے پڑھنی ہے. رابعہ بصریہ نے مصلی اچھالا، ہوا کے کندھے پہ مصلی بچھا دیا. کہنے لگے پانی پہ نہیں، ہوا کے کندھے پہ نماز پڑھنی ہے. نماز سے فارغ ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا حسن بصری سنو، نہ پانی پہ نماز پڑھنا کمال ہے، نہ ہواؤں کے کندھے پہ نماز پڑھنا کمال ہے. یہ تو رب کی توفیق سے مکھیاں بھی اڑتی ہیں، پانی میں مچھلیاں تیرتی ہیں، یہ کون سی بات ہو گئی. اگلی بات حسن بصری کہتے ہیں سنیں، کبھی آپ کو شیطان کو برا کہتے ہوئے نہیں دیکھا. بڑی پیاری بات کہی تھی. مسکرا کے کہنے لگی کہ شیطان کو برا کہنے کی بات جو ہے سنیں، مجھے رحمان کی تعریف سے فرصت ہی نہیں ملتی، میں شیطان کی باتیں کیسے کر لیا کروں. ہاں تو رب کا شکر ہے یہ عظیم شخصیت. اور سرکار ایک بات فرمایا کرتے ہیں اکثر، کبھی بھی اگر ملاقات ہوتی ہے ایک بات کہتے ہیں، ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ سنو اپنے آپ کو سواری، اپنے آپ کو سواری. جب ہم بہتر ہو جائیں گے نا تو پھر انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. اللہ سب کو حضرت کے قدموں کی خیرات عطا فرمائے، ان بزرگوں کا صدقہ عطا فرمائے. اللہ حضرت کے سائے کو ہمارے سب پہ تا دیر قائم و دائم فرمائے. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہم اپنے ان تمام مشائخ کے قدموں سے جڑے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ مبارک چہرے آپ دیکھ رہے ہیں، ایک طرف سرکار رئیس الاتقیاء موجود ہیں اور دوسری طرف بادشاہ بالکرام موجود ہیں. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے اور اللہ ان بزرگوں کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ، اور زور سے لا الہ
حضور کے شہزادے بیٹھے انہیں گواہ بنا کے آج کلمہ پڑھ لیجئے. خدا کرے کہ یہ گواہی قیامت میں کام آ جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.